کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل کون، آپ کو کس نے شہید کیا، یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جو بڑا شد و مت سے کیا جاتا ہے، اور اس ضمن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر سے اسے چھپا کر وہاں پر بی بی عائشہ کو بلوایا۔ اما عائشہ پہنچی تو گڑھے میں گر گئیں اور ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی سر سے لے کر پاؤں تک گھڑنتو، جھوٹ اور بہتان کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ روافض کا تانا بانا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ گھڑنتو واقعات جو چند کتابوں میں آ گئے ہیں انہی کے وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا گھڑا اس کو۔ ویسے تو بی بی عائشہ سے بھی سخت بغض ہے، لیکن یہاں پر بی بی عائشہ کے بھی ہمدرد بن گئے ہیں، حالانکہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں یہ حدیث آتی ہے، ابن ابی ملکیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی ہے۔ اس پر ابن عباس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر حاضر ہوئے، عبداللہ ابن زبیر۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اس وقت کہ جب آپ مرض الوفات میں ہیں۔ تو یہ جھوٹی اور بہتان والی جو بات ہے حضرت معاویہ پر، اس کے برعکس امام بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ کی فطری وفات ہوئی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا، اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا، اور آپ تو ماشاءاللہ باضابطہ بات فرما رہی ہیں، آپ کی اپنے گھر میں فطری طور پر وفات ہوئی۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس آئے تو کیا جاءکی یعودکی، آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح ایک المستدرک امام حاکم میں یہ روایت آتی ہے کہ جاء ابن عباس یستأذن علی عائشہ، ابن عباس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، فی مرضہا، جبکہ وہ بیمار تھیں۔ تو یہ تمام معاملات اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس بات سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ تمام معاملات کہ بی بی عائشہ کو کس نے قتل کیا اور ان کو شہید کس نے کیا، یہ سوائے پروپیگنڈے کے اور کچھ نہیں۔ اچھا، اگر آپ سیرت نگاروں سے پوچھیں جنہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ پر کتابیں لکھی ہیں، تو اس واقعے کی تفصیل میں ان کتابوں سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ وہ تمام بہت ساری چیزوں کو یکجا کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آخری حصہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا آخری زمانہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 63 برس کی تھی۔ 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار پڑیں، چند روز تک علیل رہیں، کوئی خیریت پوچھتا، فرماتی اچھی ہوں۔ اسے طبقات ابن سعد میں نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح طبقات ابن سعد کی ایک اور عبارت، جو لوگ عیادت کو آتے بشارت دیتی،
فرماتی اے کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ یہ جملے ہم نے صدیق اکبر کی زبان سے بھی سنے، اور یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تقوی کا معیار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اتنا عرفہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارا رب ہم پہ رحم کرے۔ حضرت ابن عباس نے اجازت چاہی تو بی بی عائشہ کو تأمل ہوا کہ وہ آ کر تعریف نہ کرنے لگیں کیونکہ I am getting humble۔ بھانجوں نے سفارش کی تو اجازت دی۔ حضرت ابن عباس نے کہا آپ کا نام ازل سے ام المومنین ہے، آپ حضور کی سب سے محبوب بیوی تھیں، رفقا سے ملنے میں اب آپ کو اتنا ہی وقفہ باقی ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے۔ خدا نے آپ ہی کے ذریعے تیمم کی اجازت فرمائی، آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جو اب ہر محراب و مسجد میں شب و روز پڑھی جاتی ہیں۔ فرمایا ابن عباس مجھے اپنی تعریف سے معاف رکھو، مجھے یہ پسند تھا کہ میں معدوم محض ہوتی۔ اس روایت کا صرف پہلا ٹکڑا جو ہے وہ بخاری میں مناقب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذکور ہے، اور پھر اس کی اگر آپ کو اور زیادہ تفسیر چاہیے تو آپ سورہ نور کا مطالعہ فرمائیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ پھر اس کو مستدرک امام حاکم میں جو روایت یہ آئی ہے یہ شیخین کی شرط پر آئی ہے، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر امام حاکم نے اس روایت کو اپنے ہاں نقل کیا ہے، اور پھر امام احمد نے اس کو المستدرک میں بھی روایت کیا ہے پوری کی پوری یہ۔ اچھا، اسی طرح مرض الموت میں وصیت کی کہ اس حجرے میں حضور کے ساتھ مجھے دفن نہ کیجیے، میں نے ایک جرم کیا ہے، مجھے دیگر ازواج کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ بخاری اور اسی طرح بخاری میں مختلف کتابوں میں اور پھر ابن سعد میں یہ تمام واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنگ جمل کے لیے نکلی تھیں، حالانکہ آپ تو حج سے واپس آ رہی تھی، لیکن جو حالات پیدا ہوئے اور جنگ جمل ہو گئی تو ان کا اسی کی طرف اشارہ تھا، اور جنگ جمل کے بعد پھر ساری حیات وہ جو تھی اس کے اندر وہ اسی بات پر نالاں رہیں کہ میں کیوں نکلی، تو اسی کی طرف انہوں نے اس میں اشارہ کیا۔ اچھا، اور فرمایا اور رات ہی کو دفن کر دی جاؤ، صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ کسی نے عرض کی کہ آپ حضور کی زوجہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ہی دفن ہوتی تو بہتر تھا۔ فرمایا اگر ایسا ہو تو پچھلا عمل جاتا رہے اور نیا شروع کرو۔ تو بخاری میں اس کو روایت کیا گیا ہے، بلکہ اس کو یہ حصہ جو ہے وہ موطا امام محمد میں آتا ہے۔ اسی طرح 58 ہجری تھا اور رمضان کی 17 تاریخ 13 جون 678 عیسوی تھی کہ نماز وتر کے بعد شب کے وقت آپ نے وفات پائی، اور آپ کی وفات کا شور سن کر انصار اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اسے ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقل کیا۔ حضرت ام سلمہ نوحہ اور ماتم سن کر بولی عائشہ کے لیے جنت واجب ہے۔ یا نوحہ اور ماتم سے مراد وہ نوحہ اور ماتم نہیں ہے جو آپ یہاں پر اکثر مجلسوں میں سنتے دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ خیر، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری بیوی تھی، یہ ام سلمہ کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ام المومنین ہیں، یہ امام حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح المسند الطیلاسی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو المسند الطیلاسی میں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے زمرے میں یہ بات آتی ہے، تو اس سے آپ کو کافی باتیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ اتنی کثرت سے حدیث کی کتابیں ہیں اور درجہ صحیح کی روایتیں ہیں، پھر ہم ان گھڑنتو چیزوں کے پیچھے کیوں جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر بھتیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا۔ یہ تمام واقعات امام حاکم کی مستدرک میں موجود ہیں۔ امام حاکم نے کثرت سے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے علی شرط الصحیحین، بخاری اور مسلم کی شرائط پر،
اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حاکم کے زمانے میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہو اور اس شد و مت کے ساتھ، تو انہوں نے ان تمام روایات کو جمع کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جھوٹ ہے حضرت معاویہ پر۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بی بی عائشہ کے پاس آنا، آپ کی تعریف کرنا، یعنی اہل بیت کا بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنو ہاشم کا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا، اور یہ تمام معاملات اس چیز پر روشنی ڈالتی ہیں کہ جنگ جمل وہ سب پیچھے چھوڑ چکے تھے، وہ بات ہو گئی، لیکن افسوس در افسوس کہ کچھ لوگ اہل بیت کے نام پر آج بھی ان چیزوں کو یوں اچھالتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں گویا یہ ابھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسب وصیت جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تمام تفصیلات بھی آپ کو ابن سعد نے جمع کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد کچھ متروکات چھوڑے، جن میں ایک جنگل بھی تھا، یہ ان کی بہن حضرت اسما کے حصے میں آیا۔ امیر معاویہ نے تبرکن اس کو 1,00,000 درہم میں خریدا، تو یہ بھی بات ذرا سامنے رہے، تبرکن خریدا۔ اور بی بی اسما نے یہ کثیر رقم کیا کی، بلکہ یہ تقسیم کا جو ذکر ہے، امیر معاویہ نے تبرکن اس کو 1,00,000 درہم میں خریدا، اور بی بی اسما نے یہ کثیر رقم عزیزوں میں تقسیم کر دی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو درجہ صحیح کی یہ روایات ہیں، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تاکہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ اشکال ہیں وہ چھٹ جائیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے اس حد تک چلے گئے۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ پر ایک شدید سخت بہتان ہے، اور جو آج بھی باندھتے ہیں وہ توبہ کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے 1 سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان اور مختلف پلیٹ فارم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔